وہی کر کے بتایا کہ وہ نبی اللہ ہے. انہوں نے امن کی خاطر اور ایک فضا ایسی قائم کرنے کے لیے کہ معاشرے میں کو امن نصیب ہو سکے مسلمانوں کو، انہوں نے یہ کاٹا تھا کیونکہ دوسرے لوگ نہیں مانتے تھے. ہاں اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر ہمارے لیے ایسی سچویشن آئے کہ جہاں پہ نقص امن کا خطرہ ہو تو ہم وہاں سے کوشش کریں کہ ہم وہاں پہ گفتگو نہ کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی مجبوری بن جائے کہ ہم نے وہاں پہ رکنا بھی ہے یا ہم وہاں سے نہیں جا سکتے تو ہم اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، ورنہ ایسے لوگوں سے ہم کنارہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. امید ہے کوئی میری گفتگو کسی کو بری نہیں لگی ہو. نہیں بری لگنے کی بات نہیں ہے ابزی بھائی، بات یہ ہے میں بالکل اس میں ساری چیزیں رمزی بھائی کی بات بھی اس میں آ جائے گی، صاحب کی بات آ جائے گی. میرا ایک دو کوشچن اور تھے وہ اسی میں آ جائے گی جو رمزی بھائی نے بات کی ہے نا. اس میں اب اگر ایک نمونہ ہمارے پاس ہے وسلم کا جو کہ ترنجے صاحب نے کہا ہے اور بالکل ان کی بات بھی ٹھیک ہے. دوسرا نمونہ یہاں پہ ہے صحابہ کا جو کہ صحابہ نے پیش کیا. تو میرا دونوں میں سے آپ میرا خیال ہے کہ سچویشن کے مطابق آپ چوز کر سکتے ہیں کہ یہ چیز بھی اس کو جو اگر دیکھا جائے کہ وہاں وسلم کی سنت تو وہ امن کے لیے جو طاہر بھائی بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو ارزی بھائی بات کر رہے ہیں کہ اس فیکٹر کو چھوڑ دینا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے، اور صحابہ کا بھی نمونہ ہے یہاں پہ. اور اس میں یہ ہے کہ میرا یہ کوشچن تھا جو ارزی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس فیکٹر کو چھوڑ دینا، میرا کوشچن وہی تھا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اس بندے نے کوئی گستاخی کی ہے تو کیا اس کے ساتھ جب تک کہ وہ اپنے اخلاق کو درست نہ کر لے تو کیا اس سے بات کرنی چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ کر رہا ہے کیا اس سے بات کنٹینیو کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے؟ بشک وہ اس میں یہ آپ نے جو بات کی یہ شرط بھی رکھ دی جائے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں دوست. جی میں ایک دو باتوں کو کور کرنا چاہ رہا ہوں. ملک امان بھائی جو ہوسٹ ہیں ان سے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یار یہ میوٹ پہ جڑے بھانڈے کھڑک رہے نے اے کوئی میوٹ پہ جا ٹھک ٹھک ہو رہی ہے پلیز، کھچ کھچ پھٹ پھٹ جہاں سے ہو رہی ہے وہ کائنڈلی میوٹ پہ جائیں. تو ہوسٹ بھائی نے کہا کہ نا وہ نہ تو ہم کسی سے منا سکتے ہیں نہ منوا سکتے ہیں. تبلیغ کے دوران ہمارا تو ہے، ہم جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کہہ دیں یا ایک احمدی کو چاہیے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے، اور رسپیکٹ کا بیریئر ہے. اور اوبیسلی اگر حضور کی طرف سے آرڈر آ جاتے ہیں اس میں تو ہم بحث و تکرار کر ہی نہیں سکتے. بٹ وہ ملک امان کہہ رہے ہیں نہ منا سکتے ہیں نہ منوا سکتے ہیں. سر اگر آپ میری پرسنل تھوڑی سی اگر میں بات آپ کے ساتھ شیئر کروں نا، میں ادھر لاہور کی جمپال ہوں، سید زبیر حیدر بخاری کا اہل تشینی، صحیح بڑا تگڑا قسم کا سید زادہ، ایک سید ناٹ دا اہل تشیون بٹ جو ظہور شاہ پھر جو سید حافظ نور شاہ بخاری صاحب دے ان کے وہ دادا پردادا ہیں ہمارے. بٹ اسلامیات کی کلاس ہو، سہیل احمد ہمارے ٹیچر ہوں، 60 اسٹوڈنٹ ہیں دینیات میں. زندگی میں پہلی دفعہ بتایا جا رہا ہے مرزا غلام احمد صاحب کے کردار کی عکاسی کی جا رہی ہے. اور وہ جو میرے استاد کے الفاظ تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہماری اس 60 میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو تھا وہ احمدی تھا، سو کالڈ ان کے مرزیہ قادیانی جیسے یہ بکواسات کرتے ہیں. اب میں 13-14 سال کا بچہ جس کی زندگی میں پہلی دفعہ اس مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں جو بتایا گیا، ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، ان کو اسلام سے خارج کیا گیا، اتنا گند اتنی غلاظت کہ میں شروع تو ہی نا اکثریت نہیں اقلیت ایک کے ساتھ ایک بن گئے 100 کا سامنا کرنے کا مزہ آتا ہے. 100 نال 101 بن گئے، ایک نو لتاڑ لو وہ مردانگی نہیں ہوتی. تو مجھے وہاں سے تھا علم حاصل کروں، میں دیکھوں یہ کیوں اتنی نفرت. 1947 کا جو آئین تھا وہ 1974 میں الٹا دیا گیا. مولوی کیا سکھا رہے ہیں. پھر ایک تھوڑی سی مجھے دقت ہوتی تھی کہ یہ امام عبد الوہاب کے فالورز کو وہابی کیوں کہتے ہیں، ہاتھ ہوتے بندنے نے یہ وہ. تو تبلیغ
ایک کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اگر پیار خلوص سے کسی کو بتایا جائے وہ سنتا ہے۔ پاکستان میں تو مجھے ایسی اپرچونٹی نہیں ملی، بٹ الحمدللہ 2003 میں کچھ ایسے دوست تھے، کچھ ایسی سہیلیاں تھیں جنہوں نے کلیئرلی بولا کہ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے غلط ہو، آپ ساروں نے مل کے ہمیں کافر ہی بنا دیا، اسلام سے خارج ہی کر دیا۔ تو تب مجھے اشتیاق ہوا تھا کہ آپ بکس لے کر آؤ، میں پڑھتا ہوں۔ ادھر تو کوئی حرج نہیں، ہاں پاکستان میں ہوتا تو شاید قتل و غارت ہو جاتی بڑی ہیوی قسم دی، پیو نے کہنا سی تو کہڑے پاسے تر پیا۔ اب انہیں فادر کا خون اپنی رگوں میں ہے تو پھر خون میں دلری پمپ کرتی ہے، تو کافی جو ہے دل کے اوپر پتھر رکھنا پڑتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک مولویوں کی چتر چھایا میں پلے بڑے غیر احمدی کے لیے کہ اسلام احمدیت زندہ باد کرنا، یہ کام نہیں ہے بچوں کا۔ احمدیت کی پتہ ہے یہ احمدیت کی ہے، یہ تو ساڈے کو نہ پوچھو کہاں سے جو سٹرگل کیا ہے، جو 1914 میں خلیفۃ المسیح اول کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کیڑا سی محمد علی صاحب کہتے ہیں جی یہ تو سیٹ کا حقدار میں ہوں، جبکہ حق بشیر الدین محمود احمد صاحب کا تھا، حضرت فضل عمر کا۔ تو وہ کافی غور سے بڑے قریب سے اسٹڈی کیا۔ ادھر ایک محفل لگی ہوئی تھی، آج حضور کا خطاب سن رہے تھے تو وہ سوال جواب کر رہے تھے غیر احمدی سے، کئی مولوی بھی آ رہے تھے، وہ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے بھائی سے صرف یہ پوچھا کہ بھائی آپ وہ صداقت صاحب کو جانتے ہو؟ نہیں جی میں نہیں جانتا۔ جی وہ مشنری مربی ہیں ادھر مرزا افضل صاحب کو جانتے؟ جی میں نہیں جانتا۔ میں کہا کہ آپ کو جماعت سے پرمیشن ملی ہوئی ہے ادھر آگے جو آپ تبلیغ کر رہے ہو؟ نہیں جی، وہ انڈیپینڈنٹ ہی اسلام احمدیت کا پرچم لہرا رہا ہے، انہوں اے نہیں پتا کہ مرزا ناصر احمد صاحب نے کون سے سال میں کہا تھا لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، محبت سب کے لیے نفرت کسی کا تھا، میں طریقوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں۔ میں نے کہا چلو 1969 میں یا 1979 میں وہ بردر ہوسٹ بنا ہوا ہے، میں کہ کوئی غیر احمدی آگے تیرے کو پوچھ لیں نصرت جہاں بیگم کا لقب کیا تھا حضرت اماں جان، اگر آپ نہیں جواب دو گے وہ کہے گا نو آپ تے پتہ نہیں سانو تبلیغ کرن دیا۔ تو یہ تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ وہ محفل میں ہی ہوا، جب کوئی آتا تھا مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، 1.5-2 گھنٹے میں ادھر بیٹھوں، بٹ اخیر وہی مجھے یہ شعر کہہ کے وہ محفل چھوڑنی پڑی کہ مست رہو مستی میں، نہ جاؤ ایسی بستی میں جدھر قدر ہی نہیں ہے سستی کی، تو ایسی کی تیسی ایسی بستی کی۔ بھائی آپ لوگ خوش رہو۔ میں وہ چھوڑ دی پھر محفل، اپنا براڈ کاسٹ پہ آ کے میں وہ تبلیغ کرنے لگ گیا۔ ایک میرے لاہور کا ببر شیر، وہ پوئٹ، اس سے پوچھا گیا بھی آپ احمدی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں احمدی ہوں۔ اب وہ میرے روم کا ماڈریٹر ہے، میرا فرنٹ لائن سولجر ہے، میرا کیا نام لیتے ہیں مینیجر بھی ہو گیا ایک طریقے سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں کہا تو کون سا احمدی ہے؟ کہتا میرے محمد دروی حضرت محمد کا نام احمد تھا تو اس لحاظ سے میں احمدی ہوں۔ میں نے کہہ دیا میں احمدی ہوں۔ تو میں کہا اچھا، وہ والا احمدی نہیں تھا، وہ مرزا غلام احمد صاحب والا احمدی تھا۔ اب آگے میں کچھ اور اس پہ روشنی ڈالتا، وہ بچاڑا ہے وہ انہوں فیر فور کو ہی آگے مار جاتا۔ ادھر تو یہ نظام ہے نا کہ یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال میں یہ صرف وہ شعر بارہ پڑھ دو یار۔ کون سا سر؟ میں آپ کو اس سے زیادہ انٹرسٹنگ شعر سنا دیتا ہوں۔ جو طلحہ نے ہاتھوں پہ پیروں کو کھایا، فدا ہو گیا تھا تو سب کچھ لٹایا، اسی کی طرح ہم بھی افنا کریں گے، علم دین احمد کا گرنے نہ دیں گے۔ تو میں جب اپنی اگر پرسنل مثال دوں اینی ایونٹ، تو میرے جو آباؤں اجداد ہیں، صرف بیعت کی یہ کنڈیشن کہ آپ اب ہمبل رہیں، پیار سے، محبت سے، خلوص سے، لیکن جدھر عام انسان دا غصہ ختم ہوتا ہے ادھروں جا کے تے میرا شروع ہوتا ہے۔ تو میں اپنے مشنری مربی مرزا محمد افضل صاحب سے کہتے ہیں میں آپ کی حضور سے بھی ملاقات کراؤں گا، پھر امیر صاحب سے بھی انشاءاللہ بھی میں وکالت اسٹڈی کر لوں۔ تو پلان تو بہت بڑے بڑے ایکسکلوسیو قسم کے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہی کہا تھا سائن کرنے سے پہلے، میں کہا سر وہ مسئلہ صرف ہے ہی گا، میں تے ہن چھوٹا منہ وڈی گل کراں، حضور نو اپنے موڈے تے بٹھا کے حج بھی کرا داں گا، لیکن مسئلہ میرا جڑا غصہ میں کیویں قابو کراں، صرف یہ، باقی سارا لبیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار وہ ہو جاتا ہے مسئلے، بس آپ نے پیار محبت سے جو بھی سلسلہ ہے، ایسے تو کئیوں کے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ کئیوں کے غصے کے ہوتے ہیں ایشو، بٹ الحمدللہ جب آپ نمازیں پڑھو گے پیار سے محبت سے تبلیغ کے راستے پہ نکلو گے تو ضرور وہ ہے لہجے میں آرام، پیار، محبت، خلوص وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ میری 39 سال دا میں بابا ہونے لگا، لیکن وہی فٹنس الحمدللہ، خوراک کا خیال ایسے رکھا ہوا ہے کہ بالکل انرجی 21-22 سال والے لونڈے کی، ینگ لڑکے والی ہے۔ اور میں نے وکالت میں
کئی ساری ہے دوبارہ صرف مشن یہ ہے کہ 10-15 سال بعد جب اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے، اتنی عمر دے، اتنا زندگی دے کہ میں انشاءاللہ جو 1947 کا تھا 1974 میں انہوں نے چینج کیا، تو وہ 2047 یا 2074 تک ضرور کوئی نہ کوئی میں گل انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ مرن تو پہلے کھلانا چاہنا ہے۔ وہ علامہ اقبال صاحب والا نہیں پہلے بیعت کر دی اور ساری دنیا کو بتا دیا یہ بشیر الدین محمود احمد صاحب از اوریجنل پرسن ٹو ریپریزنٹ اسلام، اور جدوں پتہ چلے آپ فتوے لگنے نے کلٹی کھا گیا اے بالو خود ہی کو کر بلند اتنا والا۔ اینی ویز میں مائک چھوڑتا ہوں، آپ چپ ان کر لیں۔ جی آپ باتیں کی ہیں، کافی ساری باتیں کی ہیں، ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، علمی شوق ہوتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بالو کہہ کر ایک تمسخر اڑایا، وہ ایک عظیم الشان شاعر تھے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے اسٹیٹس کے مطابق بات نہ کریں، اور نام بگاڑ کر کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا، نہ ہی کسی کا بڑا ہو جاتا۔ میرا نہیں خیال کہ احمدیوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ اختلاف رائے میں وہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام بگاڑیں۔ میں ذاتی طور پر ان کی شاعری کو اتنا پسند نہیں کرتا، مجھے ان سے زیادہ بہتر لگتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ اپنے عہد کے ایک عہد ساز شاعر تھے، مفکر تھے، شاعر مشرق کہلاتے ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ دل و جان سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اختلاف رائے یا رنجش کی وجہ سے بھی ان کا نام بگاڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ میں نے کسی خلیفہ وقت کو بالا یا بالو یا اس طرح کا نام بگاڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی احمدی اجتماع میں یا جلسہ گاہ میں کسی بھی اپنے مخالف کا نام بگاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کے علم میں اضافہ کرے، لیکن بھائی ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ نہیں، میں صرف اس محفل کے تسلسل سے آپ کی باتوں پہ محفل چاہے اپنی ہو یا اگر ہم عملی طور پر قرآن حکم ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اگر میں اپنی محفل میں بیٹھ کر علامہ اقبال صاحب کے بارے میں بیہودہ زبان استعمال کر سکتا ہوں، مجھے اخلاقی طور پر کوئی میرے پاس جواز نہیں ہے کہ مخالفین اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا ہمارے خلفاء کے بارے میں کوئی نازیبہ زبان استعمال کریں تو میں انہیں روکوں کہ نہیں، اختلاف رائے کے باوجود اس طرح نہ کرو۔ بہرحال اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، میرا یہ اسلوب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر احمدی کے منہ سے انتہائی اختلاف کی صورت میں بھی وہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں اور گھاٹے کا سودا نہ کریں۔ باقی ہر ایک آپ میں سے آزاد ہے، جیسا چاہے خیال کر سکتا ہے، میرا یہ طلب۔ یار میں تو اب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں میں تو یہی جواب میں کہوں گا، اب نہیں میں بھی نہیں کہوں گا، چلو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ دیکھیں محترم، آئی انڈرسٹینڈ پوئٹری، اور مجھے شاعری کا ذوق ہے، ساری عمر اسی میں گزری ہے، اور الحمدللہ میں شعر اور نظم ان کیفیات کو بخوبی جانتا ہوں، اور مجھے جاننے والے یہ جانتے ہیں، میرا تو اوڑھنا بچھونا ہی براٹ اپ ہی مجھے اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ میں صرف ایک دو سر میرے پاس مثالیں ہیں، میں آپ کو روکنا یا ٹوکنا نہیں چاہ رہا، میں ریسپیکٹ کر رہا ہوں جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں۔ اگر 41 پلس ہیں تو میرے بڑے بھائی ہیں، 41 چھوٹے ہیں تو پھر میرے چھوٹے بھائی ہوئے، میرے ہم عمر ہیں تو میرے دوست عزیز ہوئے۔ وہ اگر ایک چیز میرے سامنے ہے، فار ایگزامپل میں بہت بڑے علماء وقت ہیں غیر احمدیوں کے، یہ جناب من اپنے جرأت اور بہادری طاہر القادری صاحب، جب ایک چیز میرے سامنے ہو رہی ہے کہ وہ جی اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، اب وہ ادھر وہ وسیگا بیچ میں جا کے ماشاءاللہ وہ مشرقی ہیں، لازو ہیں، تاڑ ہیں اپنی نگاہوں سے، اور ان سے پوچھا جاتا ہے سر یہ کیا رنگ بازی ہے، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حسن دیکھنے ہیں، ایک مدعا۔ دوسرا وہ آگے ادھر کہتے ہیں کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، عبد الشکور کے نام سے اپنا آئی ڈی بناتے ہیں اور اسائلم لے کے
وہ چلے جاتے ہیں پاکستان, ایک دو تقریریں کر کے چندہ کو $3.5-4 لاکھ لے کے, اور لاہور سے پکڑی عوام وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہو گئے. جب ورلڈ وائڈ یہ نیوز چلتی ہے پیدل ہی, کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے, کسی نے واش روم یوز کرنا ہے, اینی ویز وہ جب کینیڈا امیگریشن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جرت بہادری طاہر القادری صاحب کو تو پاکستان میں جان کا خطرہ تھا, یہ ادھر ان کو بیوقوف بنا کے پاکستان پہنچے ہوئے پیدل لوگ انہوں نے لاہور سے اسلام آباد پہنچائے ہوئے ہیں. تو ادھر سے جب کال کی ان کے مینیجر کو کہ جناب یہ گراؤنڈ ریالٹی اور فیکٹس کیا ہیں, تو وہ راتوں رات پھر بنا کے وزیر اعظم سے بات کر کے دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں جو کہ پھر مجھے میرا ظرف نہیں ہے میں اسے طاہر القادری کہوں, میں تو انہوں طاہر الفراڈری کہوں گا. دیکھیں اب دیکھیں پھر نام بگاڑنے ہیں, پھر اور آگے پھر ہمیں کیا ان کے پاس زبان نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھ. دیکھیں بات سنیں, ایک موٹی سی بات ہے, اب طاہر القادری صاحب کے دیکھو طاہر القادری صاحب کے آپ جو مرضی کریں, اب میں نے تکرار نہیں کرنی, آپ نے بولا میں خاموشی سے سنا ہے, آپ کو بھی سننا چاہیے, آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ میری بات مانے, اور نہ ہی میں کہتا ہوں. لیکن یہ ہے طاہر القادری صاحب جو بھی ہیں, ہمیں ان سے ہزار اختلاف سے, ان کے لاکھوں مرید ہیں جو ان کو پیر و مرشد جانتے ہیں. انہوں نے اب ہمیں ان کا اسلوب پسند نہیں ہے, ہمیں ان کا طریقہ کار پسند نہیں ہے, ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی بات مانیں, ان کی نہ سنیں, لیکن ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پر ذاتیات پر اس طرح حملے کریں. ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے؟ ہمارے پاس ایک اعلیٰ پیغام ہے, ہم وہ بیان کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم احمدیوں اور غیر احمدیوں کو بتائیں کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے اعتقادات میں, عقائد میں, نظریات میں فرق کیا ہے. فلاں کی ذاتی زندگی میں یہ رواں ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ستار ہے, ستاری کو پسند کرتا ہے. کوئی کائنات میں آج تک ایسی شخصیت نہیں گزری جس پر تنقید نہ کی جا سکے. آج تک جب سے کائنات بنی ہے کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس پر اعتراض نہ کیا جا سکا. اور سب سے آسان کام ہوتا ہے دوسری پر انگلی اٹھانا, سب سے دنیا کا آسان کام ہے. اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف بھی کرنا. میں یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب ڈھونڈتے پھریں. اللہ تعالیٰ ستار ہے. بعض دفعہ ہمیں بعض مواقع پر جب ایک مجبوری کی حالت میں جواب الجواب, اور اس میں بھی یہ ہے کہ بدتمیزی سے بچا جائے, وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں اس سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اجتناب کریں. یار دیکھیں وہ تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ طاہر بھائی میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, لیکن وہی نا, کیونکہ ادھر میں جی ٹھیک کہہ دوں, لیکن کرنا میں یہ جو تو میں کرنا ہے. تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آئی شوڈ بی ان یور بیڈ بکس, آئی شوڈ بی ان یور گڈ بکس, بیکاز آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ, ایزی گوئنگ اینڈ آن اے پروفیشنل اسکیل ویری ہمبل پرسن. چلیں جی آپ کی دیکھیں بھائی, آپ I am trying to be humble. I'm known as a humble person. اگر مجھ میں کوئی تکبر کی بو بھی آتی ہے تو مجھے اس پر فخر نہیں ہے, اس پر شرمندگی ہے کہ وہ ہونا چاہیے. I'm a professional, اور میں پروفیشنل ہوں. I am proud Canadian. الحمدللہ میں رہتا ہوں, اور میں مختلف فورم پہ ہوں یا چاہے پرائیویٹ ہی ہوں. ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں, میں توقع رکھتا ہوں کہ احمدی کا ایک علمی معیار ہونا چاہیے, اس کی گفتگو کا بھی معیار ہونا چاہیے. تھوڑا آپ کی بات تھوڑی دوبارہ کاٹ رہا ہوں, میں بھی پیور کینیڈین ہوں, پیور قادیانی سے زیادہ میں پیور کینیڈین ہوں. That's what give me a right to speak with authority like that, sir. No, That's my Canadian passport. it is criminal offense to slander somebody on the basis of gender. سر جی کتنے نال گل کر رہے ہو, نال گل کر رہے If ہو. you are Canadian and if you are telling me that you are talking as a Canadian, then this humble opinion is that it is not right to slander somebody. I hope you understand that. آپ لا پڑھ رہے ہیں,
اب وکالت کرنا چاہتے ہیں, you know that slandering is a criminal offense. سر جی it is not a criminal offense. آپ اگر قانون کی What بات is کر not رہے ہیں, criminal offense? To Okay. I give you- slander I give somebody? you- I Do give you you have proof example. what I you are give you- saying? I Can you give you prove it example. in the court of law? I give you example. I give What you is the example? I mean, you are talking, I'm میں just بھی آپ کو example talking دیتا ہوں. on principle that we طاہر should بھائی not جان، be آپ slandering بھی anybody. کینیڈین ہیں، میں بھی کینیڈین ہوں. اگر ادھر ہی Yes. محفل میں بیٹھ کے میں کہہ دوں who the fuck are you to talk to me like that? Okay, if you want to use that language, you are in different league. I'm sorry, میری طرف سے آپ سلام قبول کیجئے. وعلیکم اور السلام. لکم What the دینکم fuck are ولی you? دین. Who the fuck are you talking to You me have like your this? own way. Can you I charge got my me for own this? way. Can you criminally The charge me? conversation is over. me? If you are Can you using the foul criminally language charge me and if F I talk to language, you like that? your You conversation asshole. with me Can is you over. criminally charge It me was nice. if It I was talk to you okay like to that, talk to you you, but I'm motherfucker? no more You talking to fucking you. stupid, You enjoy illiterate, yourself. All the uneducated best. asshole. You do not You qualify should to be talk to me. kicked out from the Jamaat-e-Ahmadiyya of Canada. You should get kicked out. تیرے ونگریاں دی بونڈ تے ٹھڈا مار کے جماعت تو باہر کٹ دینا چاہیے. تیری میں ہنے شکایت لانا ہے. مرزا افضل صاحب کو جانتے ہو؟ ابھی امیر صاحب کو کال کروں گا, گانڈ ایسا خارج کر دوں گا تمہیں میں کرا دوں گا. تو کینیڈا کی بات کر رہے ہو یار. خرم بخاری نام ہے, زبیر بخاری کے بڑے بیٹوا ہیں. حلوہ مت سمجھنا, جلوہ دکھا دیں گے. فلاور نہیں فائر ہوں. ادھا پاکستان مرزئی کر داں گا پھوتی دیا. کون ہے تو؟ ہلو یہ کون بول رہا ہے بھائی ایسے؟ ارے ہم بول رہے ہیں. ارے تم کون ہو بھائی یہ کون بات کر رہا ہے ایسے؟ خرم بخاری سب پہ بھاری, نو جھوٹ نو دھوکہ نو غداری, علی دا نعرہ. نہیں یہ آپ احمدی ہیں جناب؟ جی الحمدللہ احمدی ہوں. MZ بھائی بھائی, جان آپ سے عمر میں بہت بڑے ہیں جن کے ساتھ آپ ایسے بات کر رہے ہیں. یہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کری جا رہے ہیں. میری یہ آپ سے بدتمیزی درخواست پہ ہے, بدتمیزی کری جا رہے ہیں. بدتمیزی پہ بدتمیزی کری جا رہے ہیں. کب تک برداشت کروں؟ کار ہوئے گا, بڑا ہوئے گا. نو مور ریسپیکٹ فار دس مدر فکر. آئی کین ناٹ ریسپیکٹ. دیکھیں میری بات سنیں, ایک چیز سمجھیں بھائی, اگر ہم نے احمدی ہو کے بھی یہ رویہ اختیار کرنا ہے تو ہمیں احمدی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ سر جی مجھے سرٹیفکیٹ ملا مسلم صاحب سے, مجھے امیر صاحب کی اجازت ملی ہوئی ہے. تو آپ کائنڈلی دیکھیں شما دی پٹی جو آگے نہ لبو. آئی ایم سرٹیفائڈ ٹو ڈو دس. آئی ہیو آتھرائز. میں ابھی طرف اپنی آئیڈیاں دکھاؤں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ان کو لائسنس ہے گالیاں دینے کا. بھائی احمدی صاحب خدا کے لیے یاد MZ بھائی آپ سمجھیں نا, ان کے پاس لائسنس ہے. جماعت احمدیہ نے ان کو گالیاں دینے کا, ایف ورڈ استعمال کرنے کا, اور دوسرا نہیں بھائی جان, ان کو لائسنس دلا طاہر امجد بھائی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ بھائی کو امیر صاحب نے کہا ایسے کرنے کا. نہیں بھائی احمدی نہیں ہے وہ. احمدی صاحب سمجھیں وہ احمدی اچھا, ہیں, مجھے نا- لیکن سے انہوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا گالیاں دینے کا. اچھا مولوی صاحب, مجھے واقعی اس بھائی پہ نا وہ کیا کہنا چاہیے, میں ان کو مخاطب نہیں کرنا چاہتا. ملک لال خان صاحب ہوں, یہ مرزا افسر صاحب کی بات کر رہے ہیں. میرا نام طاہر امجد ہے. اگر آپ واقعی ان سے رابطہ ہے تو ان سے بات کر لیے, ان سے میرا تعارف, یا اشرف عارف صاحب سے جو مربی سلسلہ ہیں, یا ملک خان صاحب سے, یا کسی اور سے. میرا نام طاہر محمود امجد ہے. سر جی طاہر محمود امجد صاحب, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ایسا کریں, میں آپ کو بھی ایک نام بتا دیتا ہوں. مولوی صاحب ان کو بتا دیں کہ ان کی جو لینگویج انہوں نے استعمال کیا ہے, I'm not willing to talk to him anymore. The conversation with him is over. asking me to ask him, you ask لال خان صاحب ہوں خرم بخاری کا, نا خرم بخاری صاحب سے. بخاری صاحب, شان آف زاہد بخاری صاحب, آپ کوئی پاپڑ حلوہ تو ہے نہیں کہ آپ ایسے بات کریں. آپ گالیاں جو ہے نا وہ نہ دیں, اور وہ آپ سے بات نہیں کرنا. نہیں سر جی, وہ بردر پرووک کر رہے ہیں. میں بڑی خلوص سے, میں نے ان کو کہا کہ میں پیور کینیڈین ہوں. وہ آگے سے لہجہ ان کا بدتمیزانہ تھا. پیور کینیڈین, کیا آپ کے اندر خون جو ہے وہ سارا وہاں سے آپ نے لیا ہے کینیڈا سے؟ جی میں ادھر کا لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں قانون پڑھ رہا ہوں. پیور سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا پاکستان میں آپ کے پیرنٹس نہیں پاکستان سے آئے؟ سر جی پیور یہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے, ان سے ہی میں نے سیکھا نا کہ میں پیور کینیڈین ہوں. انہوں نے بات کی ہے تو ان سے پوچھو ان کی خون میں کسی گورے کا گردش کا. نہیں, آپ نے ان سے بات نہ کریں کیونکہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. سر جی یہ پیور کینیڈین تو انہوں نے کہنا. سر بات کو فالو کریں پلیز, سائڈیں نہ لیں, نیوٹرل رہ کے بات کریں. گالیاں نہ دیں پلیز یار. یہ اوکے میں معذرت کرتا ہوں, میں نے سر گالی نہیں بولی ہے, آپ غلط. مولوی صاحب ایک
प्राउड और प्योर में फर्क ना कर सकना कोई बात अस्सलाम नहीं। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलामा कह दिया तो अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे बस। ताहिर भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और एमजी अंकल क्या हाल चाल है जी आपके? मौलवी साहब बाकी सब दोस्त ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। एमजी अंकल पहली बात तो ये है कि ये मोहतरम जो है ना ये खुद को अहमदी होने का दावा करते हैं और दो भाई उन्होंने बड़ी चार दफा कहा है मैं अहमदी नहीं हूँ, जमाती सवाल नहीं है, उन्होंने सिर्फ यार सर्टिफिकेट लिया है। अभी तो बैठे ये अपने आप को अहमदी कही जा रहे हैं पर इनका कोई उधर से ताल्लुक नहीं है। ये पहले भी कई बराडों पे जाके इस तरह की जो है ना ये चीज़ें कर चुके हैं। एक दो सवाल लेके घूमते रहते हैं जी। लव फॉर ऑल कब कहा गया जी? साबित करें ज़रा। आपको तो पता ही नहीं है, आपने जमात पढ़ी नहीं है। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैं बहुत रिसर्च करके आया हूँ। ये वो चीज़ें करते रहते हैं। ये हर जगह पे बैठे, जहाँ भी इनको देखा है ये भी बैठे। वो उमर भाई जो है इंग्लैंड वाले, वो ब्राइन अहमदिया, ये उनकी ब्रॉड पे गए थे सुबह और ये उनकी बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने उनसे पूछा जी आप जमात के इजाज़त से यहाँ पे बैठे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ें हर कोई अपनी मर्ज़ी से बैठा, कोई किसी से इजाज़तनामे ले के नहीं बैठा, ना कोई इजाज़तनामे ऐसे दिए जाते हैं। तो ये बिला वजह में यूं ही एक चीज़ को घुमाई जा रहे हैं और सबका जाके ये सर खाते रहते हैं इसी तरह से। तो करना क्या है इन्होंने, बस इसी तरह की दो चार बातें करते हैं और हल्ला मचा के तो बस जा ये जा और वो जा। जी मैं अपने अहमदी भाइयों से या दूसरे से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैंने जो गुज़ारिशात की वो एक अहमदी भाई के नाते उनकी इस बात पर यकीन करते हुए कि वो अहमदी हैं तो मैंने बात की है। लेकिन मेरी किसी बात में भी अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है या उनका किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। मेरी ना कोई अना का मसला है, ना मेरा कोई ज़ाती एजेंडा है, ना मैं किसी की सताइश का तलबगार हूँ, ना हमायत का रवादार हूँ। एक अपनी जो सोच है, अपनी आवाज़, अपना कलम, अपनी राय किसी के यहाँ पर गिरवी रखवाने का लिए तैयार नहीं हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सच कहने, सच समझने और सच बोलने की तौफीक दे। लेकिन इसके बावजूद उनकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माज़रत खा हूँ। जज़ाकल्लाह। यार ये मियाँ अहमद भाईजान आप थोड़ा सा मुझे गलत समझे हैं। बात कुछ असूलों की और ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स की होती है। जब तक मुझे वो बड़ा भाई समझ के ताहिर भाई समझा रहे थे इस ओके, लेकिन जब कनाडा की बात आएगी, वकालत की बात आएगी और ये कहा जाएगा कि नहीं जी ये क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, इधर तो बंदा कत्ल करके गेट वे हो जाता है। या तो इनका कोई वकालत से ताल्लुक हो भाई का कनाडा में, या इनका कोई बेटा बेटी या बहू या सिस्टर कुछ इफ ही नोज अबाउट द लॉ। तो मुझे प्रोवोक किया गया था। मैं भी तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ अपने तमाम अहमदी भाइयों के सामने कि मुझे प्रोवोक किया गया था। मुझे सुइयाँ उस लेवल तक पहुंचाई गई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चाहता था कि मैं इनकी बेइज्जती करूं, इनकी इंसल्ट करूं, ये 911 कॉल करके पुलिस को बुलाएं कि जी इधर ब्रॉड पे बैठे हुए ने मुझे थ्रेट किया या मेरे साथ बदतमीजी किया। फिर इनको मैं कोर्ट में ले जा के उधर इनके दो कानों में एक सर करता। इस तरह है ना सीधा मैदान में माजरत करके पहले ही भाग रहे हैं आप। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा सर, मैं असूलों की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई गैर इखलाकी लफ्ज़ निकला है तो मैं तहे दिल से माजरत, मैं माफ़ी मांगता हूँ। गैर इखलाकी बात करने का मुझे ना मेरे वालिदैन ने सिखाया। बस जैसी महफिल हो थोड़ा सा जज्बात में आगे जो अब मैं थोड़ा सा अब खादम हुसैन रिजवी साहब के ऊपर रोशनी डालने लगा था। मैं उन्होंने खादू लंगड़ा कवांगा, ओदी हरकतां दी वजह तो तैनू नहीं पसंद ते मर्जी है। जरा मेरे मसीह मौद नू कानियां गए मैं उन्होंने खादू लंगड़ा भी ना कवां, तू ना कह। मैं म्यूट पे चले जाता हूँ।
जी एमसी भाई, कोई बात करें तो मैं वैसे ये छोड़ के जाने लगा था, लेकिन मैं इसलिए रुक गया हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि क्यों गया हूँ, क्यों। जी जी ताहिर भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं वो वैसे भी मैं तो ये इधर बैठा हुआ है, मैं अचानक से मेरा गुजर हुआ, मैं तो वो दूसरी मलक साहब ने आईडी ऑन किया, उन्होंने ब्रॉड ऑन किया है, वो हाँ आज से जी। हम जो है वो एक नाइट कोच हम भी चला रहे हैं, वो मियाँ साहब की तरह। तो चले अच्छा, हम भी वेले होते हैं तो एक अमेरिका कनाडा की नाइट कोच निकलेगी इंशाल्लाह अब से। हाँ तो वो सही है। दूसरी आईडी पे उधर चला रहे हैं, वो ब्रॉड हो, तो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो मैं तो ये अली साहब को देखा तो मैं कहा यार ये हर जगह दो सवाल लेके तो फिरते रहते हैं और उस पे हल्ला बात- जाते रहते हैं। तो उसके बाद ये आगे बात कहीं से कहीं निकल गई। खैर अच्छा, अहमद इनका नाम अली है? अली नाम है इनका? आईडी पे तो अली लिखा हुआ है, बाकी अच्छा, जो अच्छा। भी है। अच्छा अली भाई, एक इजाजत दोगे अहमद मुझे एक सिर्फ जुमला कहने की? हैं, अहमद मियाँ? जी 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 एमजी अंकल मोस्ट वेलकम। अच्छा, मैं कह रहा था अली भाई ने एक तकल्लुफ किया नहीं, कहते अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है भाईजान, बात तो आपको पता होना चाहिए वो थी तकलीफ देने वाली आपको, अगर नहीं था लगाना चाहिए उधर। कोई बात नहीं। चले कोई बात नहीं, अगर आपने मेरी रियलाइज खैर। कर लिया तो अच्छी बात है। देखें मियाँ अहमद भाई भी थोड़ा सा फिर मुझे लाइक गलत फहमी का शिकार है मुझे लेके, और एमसी भाई बात ही होती है कि अगर आप ठीक तरीके से, होस्ट भाई भी इधर बैठे हैं, अगर आपने जज या जस्टिफाई करना है तो महफिल में बैठने का कुछ आदाब होते हैं। मेरे फादर का भी हमेशा यही लहसुन अदरक प्याज रहा है, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद, कोई बाअदब बामुराद नहीं। प्यार दबोगे प्यार लवोगे, प्यार नहीं देना लतां चुक दवांगा। सीधी जी अनफ इज अनफ। अरे यार अली भाई ये इतनी बातें मोहतरम नहीं करें। अभी आप बैठे सारी दुनिया के नाम बिगाड़ बिगाड़ के पता नहीं क्या क्या कुछ करी जा रहे हैं, और अभी फिर आप ये साथ में दावे कर रहे हैं और तलकीन सुना रहे हैं कि बाद मुराद। तो मोहतरम ये जाने दें, ये सुबह से लेके शाम तक हमारा यही काम होता है। देखें ये चीज़ें, और आपको देखें मैं इससे पहले भी कई ब्राडों पे मैं सुन चुका हूँ आपने शायद मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने आपको कई ब्राडों पे सुन चुका हूँ। या वही एक सवाल अम्मा जान वाला लेक और एक लव फॉर वाला लेक और पता नहीं क्या क्या हिस्ट्रियाँ खोल के बैठ जाते हैं, और आप सब पे आके यहाँ पे तनकीदें करते रहते हैं। जितनी ब्रॉड्स वगैरह लग रही हैं या लोग अपना जमाती तारुफ पेश कर रहे हैं या अपनी चीज़ें बता रहे हैं, कम से कम किसी को आप उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते, तो उनको आप लेग पुलिंग का भी आपको फिर कोई इख्तियार नहीं है। यार तो ये वही- इस तरह की चीज़ें मत करें ये। मेरे भी पासे और पूरे- दूसरी चीज़ आप अभी कर रहे थे, माजरत मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ आप ये कर रहे थे कि मुझे प्रवोक कर दिया। एक तरफ आप वकालत की डिग्रियां कर रहे हैं, वकालत पढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आपको प्रवोक कर दिया। रियली कि मतलब वो वकील ही क्या जो प्रवोक हो जाए। और आप जिस अपने प्रोफेशनल होने का दावे कर रहे हैं और एमडी होने के दावे कर रहे हैं, मोहतरम ये मैं आपकी अपनी ज़ुबानी खुद सुन चुका हूँ कि जनाब मैं अपना बैद फार्म वगैरह पुर कर चुका, मुझे पता नहीं है मेरा कहाँ है, मेरा कोई नंबर नहीं है, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो ये चीज़ें मोहतरम अपनी जाने दें, और हर जगह पे जाके दूसरों को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। जो यहाँ पे बैठे अरसों से काम कर रहे हैं या अपना टाइम दे रहे हैं, लोगों को बताते हैं, जमात का तारुफ देते हैं, तो उनके साथ इस तरह की बात मत करें। और ख़ास करके जब आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हों सामने बैठे हुए, तो आपकी सारी वो तरबियत, आपकी सारी वो हर चीज़ उस पर पानी फिर जाता है, और जैसे को तैसा करवा रहे हैं आप ये सारी चीज़ें। तो ये मोहतरम फिर आप वो उन चीज़ों के दावेदार मत बने कि मैंने बड़ी रिसर्च की है, मैं बड़ी पढ़ाइयाँ कर चुका हूँ, और मैं जनाब वो जो भी आप बात कर रहे थे कि बाद अब्बा मुराद। तो और जिस तरह से फिर आपने एक और भी बात की थी पहले कि मैं ठोक बजा के मुंह पे बात करने वाला हूँ। अगर आप इतना दावेदार करते हैं और आपने जमात को पढ़ रखा है, तो खलीफा राबे का भी आपको बड़ी अच्छी तरह से फिर पता होगा। तो उनका इरशाद था कि हमें ऐसे मुंह पे ठोक बजा के जवाब देने वाले कि जिनकी वजह से जो है ना वो फितने पैदा हों, हमें वो अपनी जमात में बिल्कुल नहीं चाहिए, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल किया करें। और
بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگلے کو بھی سمجھ لیا کرے کہ اگلا کس لیول سے بات کر رہا ہے. شکریہ. جزاک اللہ بردر. دیکھیں دوبارہ سے میں ایک دفعہ آپ نے بات کی میرے کردار کی، میں سیکھ لیا، میں کاپی پینسل پکڑ کے نوٹ کری جاتا ہوں ہر بات. میاں احمد صاحب بالکل باادب اور با ملاحظہ ہو گئے. پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے بات کی، بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی میرے کردار پہ. تیسری دفعہ بھی بات کی. پھر چوتھی دفعہ بھی وہی کہ جی یہ بات کرتا ہے حضرت اماں جان کی، پھر یہ بات کرتا ہے ناصر احمد صاحب کی، کب انہوں نے لو فار آل ہیٹر فار نن کا. یہ دو مین باتیں پتہ چلیں گی تو پھر میں خلیفۃ المسیح رابع کی طرف آؤں گا نا. وہ خلیفۃ المسیح رابع نا ایک دفعہ کافی حاضر جواب تھے. غیر احمدی تو جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. وہ ایک دفعہ محفل میں آپ سارے سن رہے ہیں، وہ میاں احمد صاحب آپ سچویشن ہی ایسی کریٹ کر دیا، وہ آپ کے جیسا کوئی بندہ ٹکر گیا. وہ کہتا ہے جناب سوال پوچھنا ہے میں نے آپ سے، تو حضور مجھے آپ کے چہرے پہ نور نہیں نظر آتا. تو انہوں نے کہا میاں احمد کبھی ابو جہل کو نظر آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نور؟ تو وہ لاجواب ہو گیا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا. تو میاں احمد صاحب دیکھیں آپ آواز سے دل کے مریض لگتے ہیں، پرہیز کیا کریں، چائے نہیں لسی پیا کریں. 5ویں دفعہ آپ نے میرا کان کھینچنے کی ناکام کوشش کیا ہے. بردر میرے، میں جدھر جاتا ہوں وہ خلیفۃ المسیح اول ثانی ثالث تک جانے کے، تو خلیفۃ المسیح رابع کی میں عکاسی کروں گا نا. آگے موجودہ حضور بھی ہیں، تو میں بڑے پیار محبت سے ادھر بیٹھا ہوا تھا. آپ اگر نیوٹرل رہ کے دیکھیں، طاہر بھائی مجھے سکھا رہے تھے، میں سیکھ رہا تھا. لیکن جب کینیڈا کی بات آتی ہے تو انہوں نے کہا یہ چیز ایک کرائم ہے. اس پہ وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے. جب ان کی آواز بلند ہوئی ہے تو میں نے بالکل ہوش آواز میں ان سے یہ بات کیا، ٹھیک ہے سر، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ واقعی پولیس انوالو کر کے مجھے چارج لگائیں گے، دکھائیں گے پھر کینیڈا کا قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ پراؤڈ کینیڈین ہے. لیکن آپ نے آگے جو بیچ میں بات کری ہے بالکل باادب ہو کر، میں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے بنا گالی دیے بھی میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، محبت سے، خلوص سے، احترام سے. آپ جو الزام تراشی کر رہے ہیں کہ جی ادھر جاتا ہے، سر جی پہلے تو جماعت سے اجازت ہی نہیں ہے ان کو جدھر بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ تبلیغیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے جب آپ کے کسی مبلغ نے یا مشنری مربی نے یا جماعت کے امیر نے یا صدر نے یا قائد صاحب نے نہیں اجازت دی ہوئی تو آگے لفانٹیاں مار کے ایک سمپل سوال کا نہیں پتا میں ان کو خلیفۃ المسیح رابع کے بارے میں کیا پوچھوں یا کیا بتاؤں. آپ یہ دیکھیں، مجھے کائنڈلی آپ غلط مت سمجھیں. اگر یہ مجھے کہہ رہے ہیں مرزا افضل صاحب سے جا کے میرا پوچھو، میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کبھی بھی جمعہ پڑھنا. میں اگلے جمعے ادھر میری ابھی میٹنگ تھی امیر صاحب کے ساتھ، لال خان صاحب. اب لال خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، نسیم مہدی صاحب سے پوچھ لینا خرم بخاری کون، ان کو چھوڑو. یہ جو اپنے ہیں ملک خالد محمود صاحب سے پوچھ لینا، ان کو چھوڑو. 236 جناب ابھی اسی وقت اگر آپ پیس ویلیج میں ہیں تو آپ طارق شبلی صاحب سے پوچھ لیں خرم بخاری کون. اور میں اب سیدھا حضور تک جاؤں، وہ 10 سال ان میں انشاءاللہ اس تک آتے آتے میرا کردار بھی اتنا اچھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ میری زبان بھی اتنی پاک صاف شفاف ہو جائے گی جو جذبات میں آگے میں تھوڑی بہت. علی بھائی ایک بات پوچھنی ہے میں نے آپ سے، کویسچن اگر اجازت ہو تو. جی سر، دو پوچھ سکتے ہیں. لیکن آنسر ذرا شارٹ دیجئے گا. کیا کوئی بزرگ یا بڑے کوئی بات سمجھائیں تو کیا ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یا انہی پہ تنقید کرنی چاہیے؟ اس کا جواب بالکل شارٹ دیجئے گا پلیز. سر اٹ ڈیپینڈز. اگر تنقید والی بات ہے تو بڑے تگڑے طریقے سے تنقید کرنی چاہیے، یس کرنی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. کیا تگڑے سے مراد یہ ہے کہ بدتمیزی کرنی چاہیے؟ اگر مطلب میرے ابو یا آپ کے ابو آپ کو کوئی بات سمجھائیں یا میرے ابو مجھے کوئی بات سمجھائیں، اگر وہ بات آپ کو پسند نہیں آ رہی تو کیا آپ ان سے مجھے یا آپ کو بدتمیزی کرنی چاہیے؟ نہیں، اگر میں اسلام احمدیت قبول کرنے بیت الاسلام مسجد سے جا رہا ہوں اور میں نے $15 کی مٹھائی خریدی ہے اور میں اپنے فادر کو کہہ رہا ہوں زبیر حیدر بخاری صاحب شاہ جی مینوں آشیرواد دو، مینوں بلیسنگ دو، مینوں دعاواں دو، میں جا رہے ہیں اسلام احمدیت قبول کرن اور جب مرزیہ کہہ کے گالاں کڈے تو میں کی کہاں شکریہ فادر. آپ نے 10 شرائط بیعت پڑھی ہیں؟ جی پڑھی ہیں. ان میں سے ایک تھی کہ غصہ نہیں کرنا. اس کے اوپر سائن کرنے سے پہلے میں نے مرزا افضل صاحب جو مشنری مربی ہیں، یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں ان سے میرا پوچھنا، میں ان کو کہہ رہا ہوں ان سے میرا پوچھ لینا. ان کا بیٹے کا نام زبیر ہے، ان کا مجھے لیٹر آیا تھا 2 سال پہلے. آپ مجھے وہ 10 شرائط بیعت پڑھ کے سنا سکتے ہیں
اگر تو آپ سر کی جی بڑی 10 مہربانی شرائطیں بیعت کو پڑھو. میرے پاس ادھر دعوت الامیر بھی پڑھی ہوئی ہے جو بشیر الدین محمود احمد نہیں صاحب نہیں نے. نہیں، مجھے صرف وہ 10 شرائط بیعت پڑھ کے سنا دیں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. منصور بھائی جانے دیں یار، چھوڑیں ان چیزوں کو، فائدہ کوئی نہیں ہے. خیر میں ویسے بھی یہ 2-4 منٹ آیا تھا بس وہ ایسے چلتے چلتے ذرا بات کرنے کے لیے. ایم جی انکل آپ ہیں موجود، سن رہے ہیں؟ اور طاہر بھائی جی جی میں آپ کے پاس موجود ہوں، موجود ہوں، آپ کے پاس ہے تھوڑا سا ٹائم؟ بالکل ہے. اچھا چلے، میں خیر وہ جا رہا ہوں میں دوسری براڈ پہ ذرا، تو اگر ہے آپ کا تھوڑا سا ٹائم تو آ جائے، تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں ذرا. وہ کون سی براڈ پہ؟ میں وہ ایک ملک صاحب کی براڈ ہے ساتھ ہی وہ چل رہی ہے، میں جاتا ہوں ادھر اوپر، تو پھر وہ آ جائیے گا آپ. میاں اور صاحب دوسرا ایک چیز پوچھنی سی میں، جی جی اے پھول کنج واپس لئی دے نے کہ کسی نے دتے ہون تے؟ کیا چیز؟ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی بات کی. میں کہ کسی نے کوئی پھول دتے ہون اے بروڈ تے دئی دے نا پھول تے او واپس کنج لئی دے نے؟ پتہ نہیں جی، اللہ جانے سر، یہ تو مجھے نہیں کوئی آئیڈیا ہے اتنا ان چیزوں کا. اگلے نو کہہ کے یار میرے نو او واپس کر کون دو لوگ کوئی تسی طریقہ نہیں. جو دے دیا سو دے دیا، آگے ویکھو پیچھے نہیں ویکھو. اچھا خیر آ جائیں پھر. وہ ادھر میرا خیال ملک صاحب تو ویسے بھی کہیں ہیں نہیں ہے. ہاں، طلعت سو گئے ہوں گے اب وہ. یار یہ ہاں وہ رانا سو گئے ہیں صاحب میرا خیال ہے. بہرحال سب کی خیر، سب کا بھلا. چلیں جزاک اللہ جی، اللہ بہت تعالیٰ شکریہ. سب کو ذہنی آ جائیں تنگی مولوی اور صاحب روحانی پھر. سکون عطا فرمائے. آتے تو وہ ملک صاحب، وہ کون سے ملک صاحب کی براڈ پہ جا رہے ہیں ہم؟ یہ میں ادھر ہیں ہمارے دوست، میں ان کی براڈ پہ جاتا ہوں، پر آپ آ جائیں نیچے، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں اوپر. آئیں پھر چلیں آپ کے ٹھیک. ساتھ دوستوں سے تعارف کرواتے ہیں. اوکے جی. آ جائیں. جی یار یہ نیچے رانا صاحب میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی لاسٹ ٹائم کب ملاقات ہوئی ہے لائیو. پاس اچھا میرے خیال سے دوسری براڈ پہ چلیں گے. رانا بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی بات کا جواب دوں تو پھر میرے خیال سے ایوری ون از لیونگ. ملک عوان نے بھی ہوسٹ نے بھی پاس کر دیا. ملک بھائی کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو اوپر ہی لے لیتے. جی بھائی. جی رانا بھائی میری نسیم مہدی صاحب سے آفیشلی جو ایک ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے آگے جو صدر تھے اس وقت کے 2003 میں ایک بریف ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 2007 میں 8 میں اور 2018 میں بھی ایک میں نے یوٹیوبنگ کرتا ہوں تو عصر کی نماز کے وقت گیا تھا. مغرب کی نماز روزہ میں نے ادھر ہی کھولا تھا بیت الاسلام ماسک میں، ادھر ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی میں نے. مسٹر جڑ گیا علی دا ہمارا، مجھے جواب دیں آپ ملحدی کیا ہوتی ہے؟ ملحدی یار یہ فریزا جی نے جوائن کیا. فریزا از اے فیمیل اور میل؟ جی رانا بھائی میں نے دے دیا آپ کی بات کا جواب. کوئی اور سوال کرنا ہے تو آپ پوچھیں، مجھے دقت ہو رہی ہے اردو پڑھنے میں. 1864 فالوور 3892 فالوئنگ. میں فالو بیک کر لیتا ہوں آپ کو. خوب جمعے کی مل بیٹھیں گے جب انشاءاللہ کبھی بھی کسی براڈ کاسٹ پہ. ملک عوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں دادا دسو کی اپنی براڈ دے آواں کی صورت حال ہے؟ وہ طاہر بھائی تھے ادھر بس، ان کے ساتھ بس تھوڑی سی بس انبن ہوئی ہے تو